بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تم پر جنگ کو فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے گراں ہیں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جنگ کے حکم کے بارے میں فرمایا اور فرمایا کہ جنگ کرنا تم پر فرض قرار دیا گیا ہے. کب تک؟ قیامت تک. ایسے تو سورہ توبہ کے اندر اس کی وضاحت آئے گی
اور اس کے اندر یہ بھی بتایا کہ یہ جنگ کرنا فرض اس طرح ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جنگ کرنا فرض تھا، ان صحابہ کے لیے وہ کام مخصوص تھا، لیکن بعد میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد جو تابعین، تبع تابعین اور آج تک کی جو بات ہے، یہ جنگ ہم سبوں کے لیے فرض کفایہ کے طور پر ہے۔ جنگ فرض کب ہے کہ جب امام المسلمین، سارے مسلمانوں کے امیر اور امام جب علل اعلان جنگ کرنے کو فرض قرار دے دے تو اس وقت ہر ایک کے اوپر جنگ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن جب امام المسلمین جنگ کے لیے عمومی طور پر اعلان نہ کرے تو اس وقت جنگ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اور فرض کفایہ کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ اگر پورے محلے، جیسے مثال کے طور پر کسی محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب انتقال ہونے کے بعد اس میت کو کفنانا، دفنانا پورے محلے والوں پر فرض ہے۔ لیکن اگر محلے کے کچھ افراد یا ایک جماعت کفنانے دفنانے میں مشغول ہے اور اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی واجب نہیں، اس لیے کہ جو فرض تھا کچھ افراد نے اس فرض کو نبھایا، جس کی وجہ سے جو سب کے اوپر فرض ہو گیا تھا وہ سب کے سب سبکدوش ہو گئے۔ یعنی اب ان کے اوپر، ہر ایک شخص کے اوپر ضروری نہیں کہ آ کر دفنائے ہی دفنائے، ان کو غسل ہی دے، بس محلے کے تھوڑے افراد نے یا ایک جماعت نے جب اس کام کو انجام دے دیا تو یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو گیا، سمجھا جاتا۔ تو اسی طریقے سے جنگ کا مسئلہ ہے کہ قیامت تک اگرچہ جنگ فرض ہے لیکن فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ۔ اگر پورے ملک میں اگر کوئی یا پوری دنیا میں اگر کوئی جماعت جنگ میں مشغول ہے، اب جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں تو اب دوسرے جو لوگ ہیں ان کے اوپر فرض نہیں رہا، بلکہ یہ جو فرض کفایہ تھا یہ ادا ہو رہا۔ تو اسی طریقے، جس طریقے سے جنازے کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے یہ فرض کفایہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوپر یہ جنگ فرض عین قرار دے دیا تھا، اسی لیے اس قسم کی آیتیں گزری ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ایسے تو جنگ فرض عین نہیں ہے، لیکن اگر دشمن اور مخالفین جنگ پر اتر آئے اور ہر ایک کو مارنے کی کوشش پر ہو، اس وقت جو ہے اپنا دفاع کرنا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے وہ بیت اللہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دشمن بیت اللہ کے اندر بھی مسلمانوں
پر کوئی حملہ کرے تو اس وقت اگرچہ بیت اللہ کے اندر جنگ کرنا حرام ہے، لیکن مسلمان اس حملے کی دفاع کے لیے وہ جنگ کر سکتا۔ تو یہاں پر ایک بات اللہ نے یہ بتائی کہ اگرچہ جنگ تمہارے لیے ایک ناگوار چیز ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، انسان اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو ذرا گرا معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر جان تلف ہو جاتی ہے، یعنی انسان جان بھی کھو بیٹھتا ہے، اسی طریقے سے مال بھی جنگ کے اندر ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کی سب چیز جو ہے جنگ کے اندر تلف ہوتے ہیں۔ تو بتایا اللہ رب العزت اگرچہ جنگ تمہیں ایک گرا معلوم ہوتا ہے، ایک دل کو اچھی نہیں لگتی یہ چیز، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فطرت سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہم خود اپنی ذات میں بھی اس چیز کو غور کر سکتے ہیں کہ بہت ساری چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن اگر دیکھیں تو وہ بری معلوم ہوتی، اگر حقیقتاً دیکھیں تو وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری معلوم ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جیسے جنگ۔ دیکھنے میں یہ ہے کہ انسان کی جان اس میں چلی جاتی ہے، انسان کا مال بھی چلا جاتا ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے، لیکن یہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے بھی، اور اسی طریقے سے مقام اور مرتبہ بھی پانے کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ شہادت کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اس کی فضیلت حضور نے احادیث کے اندر بہت زیادہ بتلائی ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے کہ جہاد کے لیے صف میں کھڑا ہونا، جہاد کے لیے صف میں کھڑا ہونا، اس کے لیے اٹھ کھڑا ہونا جہاد کے لیے 60 برس عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ 60 برس یعنی 60 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے ایک دفعہ جہاد میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اب کتنی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے یہاں تک جنگ کی فضیلت میں بات ارشاد فرمائی کہ ایک رات جنگ کے خیمے پر پہرا دینا، پہرا دینا یعنی ڈیوٹی کرنا رات بھر، ایک رات جنگ کا کوئی محاذ قائم ہے، جنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر خیمہ ڈال کر ہے، ایک رات ان مجاہدین پر پہرا دینا، فرماتے ہیں کہ یہ بھی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ انسان جب جہاد میں نکلتا ہے تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں اس کو ایسے ہی مل جاتی ہے۔ اور بعض جگہ پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے لیے نکلنا پوری رات بھر کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت سے افضل ہے۔ 60 برس، اسی طریقے سے زندگی بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب، یہ کس کے اندر ہے؟ جنگ کے اندر۔ مجاہدین کو یہ اللہ نے فضیلت عطا کی، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی کو کہا اگرچہ یہ تمہیں چیز ناگوار لگتی ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا،
اور ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ چیز تمہارے لیے بری ہو۔ ایسا بھی ہم اپنے زندگی میں تجربہ کرتے ہیں۔ بہت سارے فیصلے ہم اپنی زندگی کے بارے میں کرتے ہیں، چاہے وہ بزنس کے بارے میں ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز کے بارے میں، ہم کر لیتے ہیں فیصلہ، لیکن تھوڑے دن جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا۔ اسی کو بتایا کہ بہت سی چیز تمہیں پسند لگتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے۔ کتنا ہی بڑا دانش مند انسان کیوں نہ ہو، وہ اپنی زندگی میں تجربہ کر سکتا ہے کہ کئی اس کے ساتھ واقعات ایسے ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیے لیکن بعد میں ان کو افسوس ہوا کہ یہ میرا فیصلہ غلط تھا، مجھے نہیں کرنا تھا۔ تو یہ اللہ نے انسان کی فطرت بتائی کہ دیکھو بہت ساری چیز تمہیں بہت اچھی لگتی ہے لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جنگ کا مسئلہ ہے۔ آگے بتلا رہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، تمام چیزوں کو جانتے ہیں، چاہے وہ پوشیدہ ہو چاہے وہ ظاہری ہو، تو اس چیز کو اور کیوں نہ جانے۔ تو یہاں پر معلوم ہو گیا کہ جنگ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ ہاں کوئی جماعت اس جنگ کے اندر مشغول ہیں اور ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو اب اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر سے یہ فریضہ ختم ہے، جیسے جنازے کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی حضرات مفسرین نظام نے بیان فرمائے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں یا کسی ملک میں جنگ ہو رہی ہے اور اس علاقے میں اس ملک میں جو جنگ ہو رہی ہے، دشمن جو ہے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمان گھیرے میں ہیں، اب ان مسلمانوں کی مدد کے لیے کون آگے آئیں گے؟ کہتے ہیں کہ جو اس ملک کے بالکل قریب ہے۔ اب جو اس ملک کے قریب ہے، جو مسلم ملک ہے، اس پر جنگ جاری ہے، دوسرے دشمنان اسلام جنگ کر رہے ہیں وہاں پر، اور مسلمان بالکل گھیرے میں ہیں اور شکست کھانے والے ہیں۔ اب جو اس کے بازو والے ملک ہیں، اس ملک کے جو بازو والے ملک ہیں ان پر بھی جنگ فرض ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ بھی جو ہے طاقت میں کم ہے، اب اس سے بازو والے ملک پر بھی جنگ فرض ہے، اسی طریقے سے اس سے بازو والے ملک پر بھی جنگ فرض ہے، اسی طرح اس سے بازو والے ملک پر بھی جنگ فرض ہے۔ مدد کرنا یعنی ایک دوسرے ملک کی جو کہ مسلم ملک ہے ان سب کی مدد کرنا، اس طرح سے سب کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اگر ایسی حالت میں امام مسلمین اعلان کر دے کہ اب دیکھو نفیر عام ہے جنگ کرنے کے لیے، اب سب کے اوپر جنگ فرض ہو جائے گی، تو اس طرح سے بھی جنگ فرض ہوتے ہیں۔ لیکن اصولی طور پر بتایا کہ جنگ یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ، لیکن جب امام المسلمین اعلان کر دے تو پھر سب مسلمانوں کے اوپر جنگ فرض ہو جاتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قتال فی، جس میں قتال فرض ہے، ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، تو آپ کہیے قل قتال فیہ کبیر، آپ کہیے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا، جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، آپ کہہ دیجئے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مگر اللہ کے راستے سے روکنا لوگوں کو، مسلمانوں کو، وَكُفْرٌ اور اللہ کی شریعت کے ساتھ کفر کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام،
کے پاس نماز پڑھنے سے نمازیوں کو روکنا، اور اسی طریقے سے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہاں کے باسیوں کو وہاں سے نکالنا، باہر نکال پھینکنا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ برپا کرنا، فتنہ پردازی کرنا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک خصوصی مضمون یہ بیان فرمایا کہ جو کہ ایک واقعہ اس آیت کے شان نزول بھی ہے، اسی کے پس منظر میں یہ آیت اتری ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت، صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت کسی جگہ پر سفر پر تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی اور سفر پر، تو کسی علاقے سے گزرتے ہوئے ایسا ہوا کہ مشرکین کے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا، اور اسی حالت میں ایسا ہوا کہ وہیں پر دونوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی، یعنی صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت اور دشمنوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی، جنگ و جدال شروع ہو گئے۔ صحابہ کی جماعت کہیں سے گزر رہی تھی اور دشمن سامنے آ گئے، اور دشمن نے صحابہ کو تکلیف دینا شروع کیا، اور اسی میں جو ہے جنگ شروع ہو گئی۔ تو حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ صحابہ میں سے ایک صحابی نے ایک دشمن کے کسی آدمی پر حملہ کیا، اور اس دشمن کو ایک صحابی نے مار گرا دیا، یعنی اسے مار دیا۔ تو جب یہ جنگ شروع ہوئی، وہ چاند کی جمادی الثانیہ کی 29ویں تاریخ تھی، 20/9، اور وہ مہینہ کون سا؟ جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مہینہ تھا اور چاند کی یہ تاریخ تھی 20/9، اور دن یعنی اسی مہینے کا ایک کوئی سا دن تھا۔ تو جیسے ہی صحابی نے دشمن کے ایک آدمی کو مار گرایا، تو ایسے ہی جو ہے اگلا مہینہ رجب کا شروع ہو گیا، جیسے کہ آج رجب کی پہلی تاریخ ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں ایسا ہی ہوا کہ صحابہ کل جو 20/9 کی تاریخ گزری ہے، اسی دن میں کہیں پر سفر پر تھے، دشمن جو ہے ان سے مڈ بھیڑ ہونے لگے، جنگ و جدال شروع ہوا اور جنگ جاری، اسی میں صحابی نے ایک دشمن کو مار گرایا، اور ایسے ہی مغرب ہوتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی رجب کی ایک تاریخ لگ گئی، جیسے کہ آج کی ایک رجب کی ایک تاریخ ہے، آج رجب کی ایک تاریخ ہے۔ تو اب جو ایسا ہوا، سارے کے سارے دشمنان اسلام ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور طوفان اس بات پر کھڑا کیا انہوں نے کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، کہ حرمت والے مہینے جس کے اندر قتال جائز نہیں ہے، نہ تو مسلمانوں میں نہ دشمنوں میں۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 3 مہینے تو لگاتار، اس کے اندر جہاد جائز ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، کافروں کے لیے بھی نہیں۔ لیکن اگر کافر ان مہینوں میں مسلمانوں پر حملہ کرے تو مسلمان دفاع کر سکتے ہیں، جائز ہو جاتا ہے پھر اس وقت۔
تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار، اور ایک رجب کا مہینہ، ان 4 مہینوں میں جنگ جائز نہیں ہے۔ لیکن دشمنوں نے یہ طوفان کھڑا کیا کہ یہ جو رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر جنگ جائز نہیں، اور اتفاقاً یہ تاریخ لگ گئی۔ یعنی جب جنگ و جدال ہوا، ایک شخص ان کا مارا گیا، تو یہ تاریخ اتفاقاً رجب کی ایک تاریخ لگ گئی، اور کہنے لگے مسلمانوں سے کہ یہ مسلمان اتنے بے غیرت ہیں کہ حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ اعتراضاً حضور کی خدمت میں آ کر بات کرنے لگے کہ تمہارے لوگ کیسے ہیں کہ ایسے مہینوں کی بھی حرمت کو پامال کر دیتے ہیں، کوئی عزت اور احترام ہی نہیں ایسے مہینوں کا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا اور کہا کہ پیغمبر ان سے یہ کہیے کہ انہوں نے جو حضرات صحابہ کرام نے جو یہ کام کیا ہے، یہ اتفاقاً یہ کام ہوا ہے۔ انہوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کی، بلکہ 20 پر 9 تاریخ جمادی الاخرى کی، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر حرمت نہیں ہے، اس کے اندر جنگ کر سکتے ہیں۔ اور ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ایک شخص کو تمہارے مار گرایا۔ اب رجب کی ایک تاریخ لگ جانا، یہ کس کو معلوم تھا کہ کل 1 تاریخ ہوگی؟ 20 پر 9 ہے تو ابھی تو 1 دن اور بھی چانس ہے۔ مہینہ کتنے دن کا ہوتا؟ 29 کا، 30 کا، تو ابھی 30واں دن بھی باقی ہے۔ تو ان کو کیا معلوم کہ اگلا دن رجب کا جو کہ حرمت والا مہینہ وہ آ کے لگ جائے گا؟ تو ایسا ہی ہوا اتفاقاً، تو انہوں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اب اللہ رب العزت یہ جواب ان کو دے دیے کفار کو۔ اب اگلی بات اللہ رب العزت فرماتے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے کافروں، اے مشرکوں، اے منافقوں، سنو، یہ کام تو تم نے پکڑ لیا کہ صحابہ سے یہ کام ہوا، جبکہ کوئی غلط کام نہیں ہے، بالکل درست کام تھا، لیکن تمہارا کام دیکھو، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ، تم لوگ ایسے بدقسمت لوگ ہو کہ تم لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اللہ کے راستے میں لوگ چل رہے ہیں تو تم ان سے جھگڑا کرتے ہو، مارنے پر اتر آتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کی شریعت کے منکر ہو، اسلام کے منکر ہو، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام کے پاس جو لوگ نماز پڑھنے کے مستحق ہیں مسلمان، ان کو تم مسجد حرام سے روکتے ہو، یہ تمہارے کام ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اور بتا رہے ہیں وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے باسیوں کو، رہنے والوں کو وہاں سے باہر نکال پھینکتے ہو، یہ کام تمہارا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا غصہ کا کام ہے۔ یہ جو تمہارے کام ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں، کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اسی طریقے سے شریعت کا انکار کرتے ہو، مسجد حرام کے پاس لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے، یہ تمہارے چھوٹے کام ہے کیا؟ یہ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے، سب سے زیادہ گناہ کے کام ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو خود کو بچاؤ۔ پھر آگے فرما رہے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو تم فتنہ پھیلا رہے ہو پورے ملک میں، مکے کے اندر یا کسی اور جگہ پر، فتنہ اس طرح کہ لوگوں کو اسلام سے بچلاتے ہو، اسلام سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو خراب کرتے ہو، ایمان سے انہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ جو اس قسم کے فتنے ہیں یہ قتل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کسی کو مارنا، کسی کو قتل کر کے ختم کر دینا، اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے جو تمہاری کام ہے۔ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود اپنے آپ کو دیکھو، گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت۔ پھر اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اگلے ٹکڑے میں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور ہمیشہ یہ لوگ تمہیں
قتل کا ارادہ کرتے ہیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ لوگ ہمیشہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، یہاں تک کہ اگر بس چلے تو تمہیں دین سے ہی پھرا دے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اللہ رب العزت مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اپنے دین سے ہی پھرا دے. یہ لوگ ہمیشہ قتل کا ارادہ کرتے ہیں مسلمانوں کو. مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی ہمیشہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے، ان کی تدبیریں اس طرح ہے. اور اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اپنے دین سے ہی پھرا دے، یعنی نعوذ باللہ تمہیں مرتد کر دے. تو اس قسم کی ان کی پلاننگ ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اب فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، اب گویا کہ یہاں پر ایک ضابطہ اور قانون بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ، اور وہ اسی حالت میں یعنی کفر ہی کی حالت میں مر جائے، وَهُوَ کافر، تو گویا کہ وہ کافر ہے. کوئی انسان اللہ نہ کرے مسلمان ہوا اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اپنا دین چھوڑ دیا اور دین ہی اور کفر ہی کی حالت میں مر گیا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ کافر، وہ کافر بھی ہے، اللہ کا منکر بھی ہے، اور جو اس سے پہلے انہوں نے کام کیے، چاہے وہ حج کیے ہوں، چاہے وہ نمازیں پڑھے ہوں، جو بھی کیے ہوں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس اس کے سارے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال اکارت اور بیکار ہو. یہ مرتد ہونا، دین سے پھر جانا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ہاں اگر توبہ کر لے اس نے تو جو انہوں نے کام کیے اس پر اجر و ثواب ملیں گے، لیکن اسی حالت میں مر گیا نعوذ باللہ، تو اس نے جتنے بھی سارے اچھے کام کیے تھے پہلے سب کے سب بیکار. یہ ضابطہ بیان کیا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. آج دنیا کے اندر دشمنوں کی طرف سے یہی کوشش ہے کہ لوگ جو ہے مرتد ہو جائیں، اپنے دین سے پھر جائیں. کتنی جگہوں پر ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں مرتد کے دہانے پر ہیں. کیسے پلاننگ نہیں ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اپنے دین سے پھرا دیا جائے. تو اور وہ کتنی غلط بات ہے کہ کوئی اپنے دین سے پھر جائے. اس کو یہاں پر بتایا کہ اس کے سارے اعمال اکارت اور بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں. تو کوشش کرے انسان کہ یہ جو فضا قائم ہے، یہ جو اس قسم کے ماحول بنے ہوئے، یہ ماحول جلد از جلد دور ہو مرتد کرنے کا اور مرتد ہونے کا. جو لوگ کرا رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور جو مرتد ہونے کے در پر ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ یہ مرتد ہونا یہ بہت بڑا اللہ کے یہاں جرم ہے. اس ماحول کو جلد از جلد درست کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات عظیمہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.